استعمال اس پہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی، اس پہ آواز اٹھ رہی تھی. اب جو اڑی کا واقعہ ہوا ہے، کوئی ملک اس وقت جب UN میں وزیر اعظم نے جانا تھا اور وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کیس پیش کرنا تھا، کوئی بے وقوف ہی ہوگا کہ وہ جائے اور اس وقت وہاں پہ ایک اٹیک کو پلان کرنے کی کوشش کرے کہ جس کا سارا جو وہ نقصان ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہوگا. کوئکلی میں کروں کہ لاسٹ ٹائم جب یہ ارلی 1990s میں کشمیر موومنٹ وہاں پہ بہت زیادہ پھیل گئی تھی، بڑھ گئی تھی، تو لوگوں کو بھول گئی ہے تاریخ کہ اس وقت وہاں پہ فارنرز کشمیر میں اغوا ہو گئے تھے جس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دی گئی تھی. بعد میں وہ را کی چیفز کی کتابیں آئیں جس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ انڈیا نے بھی اس میں پلان کیا تھا، مگر وہاں سے پاکستان کے خلاف کہ ہم انوالومنٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر امریکی اور نارویجین باہر کے فارنرز تھے، یہ ملک انوالو ہوئے. تو آج کل کے زمانے میں یہ تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسانی حقوق بالکل آپ نے جس طرح ذکر کیا کشمیر کے حوالے سے بالکل ایک وہ پہلو اس کا ہے، سب سے زیادہ وہ ہے ظلم ہوا ہے. اور دنیا کی جو سول سوسائٹی ہے نا دنیا کی، وہ اس کی اٹینشن ضرور گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو بڑے ملک ہے کیونکہ ان کا انڈیا کے ساتھ کاروباری مفاد بہت زیادہ ہے، تو وہ بڑے میجر ملک جو ہیں رشیا، برطانیہ، یورپ، امریکہ، یہ اس طرح کی سرزنش بھارت کی نہیں کر رہی. وہاں کی وہاں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز، اور وہاں پہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کا یہ وزٹ. وہاں پہ صرف ایک تقریر پہ پرائم منسٹر کے وہ کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ ہم نے وہاں پہ بہت بڑا سٹینڈ لے لیا، وہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے. وہاں پہ صورتحال یہ کہ آج میں فار ایگزامپل خبر پڑھ رہا تھا یہ پروپیگیٹ کی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ اتنے چمچے لے کے گئے ہیں اور بائی دا وے اپنے حکومت کے خرچے پہ لے کے گئے ہیں، اور وہ پرائیویٹ میڈیا کے اندر کہ جی ان کی جان کیری سے ملاقات ہو گئی. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر پریزیڈنٹ اوباما ان کو ٹائم دیتے اور اس وقت وہاں پہ نیوکلیئر وہ ہے ملاقات نہیں، وہ تو بعد میں ہے، مگر کیری کا ہو جانا کوئی خبر ملاقات نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ان کی اندرونی بات ہے، انہوں نے ہمیں سرزنش کی ہے یا ہم نے کی ہے، ہم نے کہاں سے کرنی ہے، تو وہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں آلریڈی ہمارے خلاف انڈین لابی آلریڈی کیونکہ اتنی زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جیش محمد اور جو ہے لشکر طیبہ کا وہ آلریڈی وہ ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کروا چکے ہیں. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ ٹیررسٹ کو سپانسرنگ نیشنز میں ڈالیں. یہ اس وقت لیٹسٹ چل رہی ہے، اور انفارچونیٹلی جس طرح کاؤنسل فار ہیومن رائٹس میں ہم میزریبلی فیل ہو گئے تھے، تو وہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ایلائز ہوتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہاں پہ ہمارا فارن آفس بھی کام نہیں کر رہا کافی حد تک. تو یہ حکومت کی نالائکی اور فارن آفس کی نالائکی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز میں جو اس وقت ڈپلومیٹ ہیں ان کی بھی نالائکی ہے. کچھ حد تک یہ ہے کہ ان کو بیچنے کے لیے بھی یہاں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی کہ یہاں پہ اب وہ تنظیمیں گڈ طالبان جن کے متعلق دنیا کو آپ نہیں کنونس کر کے، جب تک آپ دنیا ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے کہ جناب ہم تبدیل ہو رہے ہیں، جب تک یہ وہ بیچارے بھی ہمیں سیل نہیں کر پائیں گے یونائٹڈ نیشنز میں. یہ بنیادی بات ہے. میں تھوڑا یہ کہنا چاہیے اسی پوائنٹ کو آگے لے کے اب مسائل کیا ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم اگین دنیا کے کسی ملک میں ٹیرر کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے، جو الزامات لگتے ہیں بالکل نہیں کر رہے ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے جب یہاں پہ حافظ سعید صاحب، یہاں پہ مولانا مسعود اظہر مسعود صاحب جو بھی ہیں، یہاں پہ کمانڈر صلاح الدین صاحب جب یہ پریس کانفرنسز کریں گے، جب یہاں پہ جلسے کریں گے، ان کی ویڈیوز بنیں گی، ان کے بیٹھ کے ان کی گفتگو ریکارڈ ہوگی، جو انڈین انضام لگا رہا ہے ہم خود ایکسپٹ کریں گے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اسٹیٹ تو ڈینائی کرتی ہے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اس کو وہ ایک طریقے سے ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بلکہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ڈبل آپ کے ساتھ جوپرڈی ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کے اچھا لکھوی صاحب تھے میرا خیال ہے جن پہ بمبے کا الزام تھا، چیزیں تھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں اگر حکومت پاکستان جو اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے لوگ اس کو ڈساؤن کرتے ہیں، جو کہ ہم سب کرتے ہیں، تو پھر یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ فریلی موو بھی کرتے ہیں، یہ جلسے بھی کرتے ہیں، یہ چندے بھی اکٹھے کرتے ہیں، یہ پوری دنیا میں یہ تھوڑی سی ہمیں جو بات عامر کہہ رہا ہے، پھر آپ دنیا کو کنونس محاذ وہاں ملیہ لودھی صاحبہ نہیں کر سکتی، ملیہ لودھی صاحبہ بھی نہیں کر سکتی، پھر جلیل عباس جیلانی صاحب بھی نہیں کرتے، ابن عباس صاحب لندن بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تین لوگ جو ہیں، تین ہمارے پوسٹر بوائز جو ہیں، جو مطلب ہے ایک طرح کا ان کا وہ ہے کہ وہ انڈیا کے حوالے سے ایمبیسڈرز بنا لیا اپنا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک طرف یہ تینوں پہنچتے ہیں کہ جناب کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں ٹیررزم میں،
वो आगे से इनकी वीडियो दिखा देते हैं कि हजूर आपके लोग हैं, आपके बंदे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, वो सारे वीडियोस उनको दिखा के, मेरा ये ख्याल है हमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी चाहिए सलाउद्दीन साहब से भी, हमें इनसे अपने अजहर मसूद साहब से भी, अपने लखवी साहब से भी, हाफिज सईद साहब से भी कि सर जी इस वक्त दुनिया बदल गई है 9/11 के बाद, हम इस वक्त अकेले रह चुके हैं, पूरा खित्ता जो है हमारा दुश्मन बन चुका है, अगरचे हमें कोई परवाह नहीं है, हम अकेले पहलवान की तरह खड़े हुए हैं। हैंडलर्स को माफ कीजिए, उनको हैंडलर्स बड़े ताकतवर लोग हैं, आपके मेरे पर चलते हैं हैंडलर साहब, हम इन्हीं से मिन्नत तरला कर लेते हैं कि सर थोड़ी सी हमें थोड़ी सी कोई हमें हल्का सा थोड़ी स्पेस दे दें सर। सही, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें तो बात करेंगे, इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पंजाब में पुलिस गर्दी होती है, वज़ीर आज़म